أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ میرے محترم بھائیوں، یوں تو سارے کا سارا انسانی بدن اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، لیکن ان اعضاء میں سے کچھ اعضاء ایک خاص ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک عضو انسان کی زبان، جو بظاہراً ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت کی قدرت کا اتنا بڑا کرشمہ ہے کہ انسان اس زبان کے ذریعے اپنا ما فی الضمیر، جو کچھ ہوتا ہے وہ دوسرے کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر اگر طبی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا عضو ہے کہ اطباء حضرات کئی ساری بیماریوں کا اگر معائنہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی زبان کو دیکھ کے ان کا معائنہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں میرے بھائیوں یہ عضو ایک جسمانی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، وہاں شرعی اعتبار سے بھی یہ بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اتنا حساس عضو ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگو من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی ایک چیز کہ جو انسان کے دو پاؤں کے درمیان، مراد انسان کی شرمگاہ، جو اس کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو انسان کے دونوں جبڑوں کے درمیان گوشت کا ٹکڑا، چھوٹا سا لوتھڑا جو زبان ہے، جو مجھے اس کی ضمانت دے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دوں۔ یعنی اس قدر یہ حساس عضو ہے۔ اور یہی بس نہیں ہے، صحیح البخاری کے اندر ہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بسا اوقات اپنی اس زبان سے اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا ایک ایسا بول نکالتا ہے جو اس کے ہاں اتنی بڑی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کے اس بول کی وجہ سے اس کے جنت کے اندر درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا یہوی بہا فی جہنم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات یوں ہوتا ہے، انسان اپنی اس زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جو بظاہراً اللہ رب العزت کے ہاں اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے، جو اللہ کے غصے کا سبب بنتا ہے، لیکن انسان کے ہاں وہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل نہیں ہے، وہ اس کو اتنا بڑا جرم تصور نہیں کرتا، لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ اس کے اس بول کی وجہ سے اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ ایک تیسری حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اسی کے راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد، یعنی یہ اس قدر حساس عضو ہے کہ جس کو آج ہم بے باکی سے جس طرح ہمارے من میں آتا ہے اس کو ہم استعمال کرتے جاتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ میں کتنا یہ حساس عضو ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بکلمۃ ما یتبین ما فیہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اس کے ہاں اتنا بڑا جرم قرار نہیں پاتا، لیکن ہوتا کیا ہے، یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس کے اس بول کی وجہ سے جتنی مشرق اور مغرب کی مسافت ہے اس سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک، یعنی اس قدر یہ حساس ہو۔ اور یہی وجہ تھی
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس زبان کو پکڑ کے مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، یا لسان قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم، اے میری زبان جب بات کر تو اچھی بات کر، خیر خواہی والی بات کر، اور ہاں بری بات سے تو خاموش رہ، اسی میں تیری بھلائی ہے، اسی میں تیرا فائدہ ہے اور اسی میں تیری سلامتی ہے، اس سے قبل کہ تجھے ندامت اٹھانی پڑے۔ کتنے ایسے بول ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ جن سے ہمیں بڑی بات میں ندامت اٹھانی پڑتی۔ یہی زبان ہے جو انسان کو معاشرے کے اندر چمکاتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو معاشرے کے اندر ایک پست ترین انسان بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، آدم کے بیٹے کی اکثر و بیشتر جو خطائیں ہیں، اس کی جو غلطیاں ہیں، اس کے جو گناہ اور جرائم ہیں، وہ اس کی زبان کی وجہ سے، یعنی اس قدر یہ حساس عضو ہے۔ اور پھر صحیح جامع ترمذی کے اندر ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا، جب انسان صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها، اس کے جسم کے سارے تمام اعضاء، ہاتھ پاؤں جتنے اس کے جسم کے اعضاء ہیں، سارے کے سارے تکفل اللسان، زبان کے سامنے منت و سماجت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ جوڑتے ہیں اس کے سامنے منت و سماجت اور عاجزی سے اس کو یہ ایک بات کہتے ہیں، فتقول فإنما نحن بک، کہتے ہیں ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے، ہم تیرے ساتھ معلق ہیں، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تیری وجہ سے ہم بھی معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ انسان کو اس کی زبان ہی ہے جو معاشرے میں ایک اچھا انسان نمایاں کرتی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کر کے رکھتی ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چھٹی حدیث اس زمن میں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، حدیث کی بڑی 3 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلا، ایک دن کیا ہوا، کیا دیکھتا ہوں صبح کی اپنے آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں پاتا ہوں۔ میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے کہا کیوں نہ آج میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں سیکھ لوں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسے اعمال بتلائیے جن کے کرنے سے میں جنت جو ہے وہ میرے اوپر واجب ہو جائے، اس کا حقدار بن جاؤں اور اللہ کی جہنم سے محفوظ ہو جاؤں۔ یہ ہر انسان کی کوشش ہے، ہر انسان یہی تغدو کرتے ہوئے ان دنوں کے اندر سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے اور پھر آخری عشرے میں یہاں اعتکاف بیٹھنے کے مقاصد میں سے مین مقصد یہی ہے، انسان کی فوز و فلاح بھی اسی میں ہی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا معاذ تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، ہاں یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اب کہتے ہیں اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں ان کے متعلق مجھے آپ نے یہ تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی ڈھیری والے کو، کسی پیر فقیر کو، کسی کرنی دھرنی والے کو جو بناوٹی ہے اس کو اللہ کے مقابلے میں جو ہے اس کو شریک نہ ٹھہرا، ایک اللہ کی عبادت کر۔ وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتا رہے، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتا رہے اگر اللہ نے مال دیا ہے نصاب کو پہنچتا ہے، اور وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے تیری زندگی میں آئے وہ رکھتا رہے، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرتا رہے۔ کہتے یہ 5 بڑے اسلام کے بنیادی ارکان بتلانے کے بعد مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی کہ نفلی صدقہ و خیرات بھی کیا کر۔ اس کے بعد آپ نے مجھے نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دی کہ معاذ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو کچھ نفلی روزے بھی رکھا کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے قیام، رکوع، سجود یہ کرنے کی جو ہے مجھے ترغیب دی، یعنی تہجد کو ادا کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ سن لے، جتنے معاملات ہیں ان سب کی جو مین بنیاد ہے، جو اس کا سر ہے وہ اسلام ہے، اس کے بغیر انسان کا چھٹکارا نہیں ہے، اور جو اسلام کا ستون ہے جس کے اوپر یہ قائم ہے وہ نماز ہے، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجہاد، اور اس کی جو کوہان ہے، اس کی جو بلندی اور چوٹی ہے وہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں۔
کہتے ہیں یہ سارے بڑے بڑے اعمال بتلانے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، توحید، بیت اللہ کا حج، نفلی روزے، نفلی صدقات و خیرات، اسی طرح نماز تہجد اور اسی طرح جہاد جیسے بڑے بڑے اعمال بتلانے کے بعد مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ کیا میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتلا دوں کہ جس کے کرنے سے یہ سارے بڑے بڑے اعمال تیرے لیے آسان ہو جائیں۔ حضرات ذرا غور سے سننا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اتنے میں نے کہا کیوں نہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں ضرور بتلائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے اپنی زبان اطہر کو تھاما، آپ نے فرمایا معاذ کف علیک ھذا، اپنی اس زبان پہ کنٹرول کر لے، یہ سارے بڑے بڑے اعمال تیرے لیے آسان ہو جائیں۔ حضرات تھوڑا سا غور کیجیے، آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ ہم مسلمانوں، نماز میں ہمارا جی نہیں لگتا، روزہ رکھنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے دل کے اندر کھوٹ ہے۔ اسی طرح حج جیسی بڑی باوجود استطاعت ہونے کے کرنے کی ہمیں ہمت اور استطاعت کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن مجید کی تلاوت میں ہمارا جی کیوں نہیں لگتا؟ دینی امور کے اندر ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ مساجد سے ہمارا دل چاٹ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اور بھی بہت سارے اسباب ہوں گے، ان میں سے مین سبب یہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ انسان اپنی زبان کو جب بے دریغ بے لگام اس کو استعمال کرتا ہے، چغل خوری، غیبت، جھوٹ، فسق و فجور والے امور، گالی گلوچ، جب انسان اپنی زبان سے یہ امور سرزد کرتا ہے تو پھر دینی امور سے اس کا دل چاٹ ہو جاتا ہے۔ پھر دین کے معاملات میں واضح و نصیحت کرنا، تبلیغ کے کام کرنے، تبلیغ کو سننا، یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تعجب کی بنا پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میں نے کہا عرض کیا اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا کل قیامت کے دن جو ہماری زبان سے یہ جو بول نکلتے ہیں ان کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمارا محاسبہ کیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ثقیلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کل قیامت کے دن لوگوں کو ان کے چہروں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے یا ان کے نتھڑوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے جو جہنم میں پھینکا جائے گا ان کی اسی زبان کی بد زبانی کی وجہ سے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ آج میری زبان سے میرا بھائی محفوظ نہیں ہے، میری زبان سے میرے والدین محفوظ نہیں، میری زبان سے میرا محلے دار محفوظ نہیں، میری زبان سے میرے گھر کا جتنے افراد ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ جو میرے من میں آتا ہے، جی میں آتا ہے، میں اس طرح بولتا چلا جاتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھو، یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ یہ اللہ نے جو ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، کل قیامت کے دن یہی نعمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو انسان کو جنت کا حقدار بھی بنا سکتی ہے اور نعوذ باللہ اس کو جہنم کے اندر بھی داخل کر سکتی ہے۔ اب آئیے، یہ تھے اس کی حفاظت کے کچھ اقدامات۔ اب آئیے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کرنے کے کچھ اعمال ہیں جو احباب کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جن کو کرنے سے انسان ان کی اچھے طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو عمل ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ انسان تحیہ کر لے، یہ اپنے پلے اس کی گرہ باندھ لے کہ آج کے بعد میں سچ بولوں گا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سورہ احزاب میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا کے زندگی بسر کرو۔ ہاں، وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو سیدھی سچی اور کھری بات کرو، اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ جب ایسا کرو گے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں دو فائدے ہوں گے۔ اللہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ اب اعمال کی اصلاح کیا ہے؟ یہ ابھی جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ لمبی حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ زبان پہ کنٹرول کر لے، سارے بڑے بڑے اعمال تیرے لیے آسان ہو جائیں گے، یہی ہے یصلح لکم اعمالکم۔ اعمال کی اصلاح یہی ہے۔ انسان کا نماز میں پھر جی لگتا ہے، ابھی اذان کا ٹائم نہیں ہوا فوراً یہ بار بار اپنی گھڑی پہ دیکھتا ہے، کیوں؟ کہ میں ابھی نماز پڑھنی ہے، میری عصر کی رہتی ہے، ظہر کی رہتی ہے، مغرب کی رہتی ہے۔ یعنی یہ اعمال کی اصلاح کب، کس کے بل بوتے؟ اسی زبان کے درست استعمال کے بل۔ اور دوسرا بڑا انعام کیا ہے؟
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ جاؤ اگر تم یہ عقد کر لیتے ہو، اگر تم یہ نظریہ اپنا لیتے ہو کہ آج کے بعد سیدھی سچی کھری بات کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں کے معافی کا قلم پھیر دوں، سارے گناہوں کو معاف کرو۔ اور پھر اسی طرح یہ سچ بولنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کا شیوا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ مریم میں اللہ رب العزت انبیاء کا یہی شیوا، یہی ان کی عادت، یہ صفت ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم کے قصے کو یاد کرو، ان کا ذکر کیجئے کہ وہ ایک سچا نبی تھا، صادق تھا، سیدھی سچی کھری بات کرنے والا۔ اسی طرح ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی ایک اللہ کا سچا کھرا اور سچا نبی تھا، جب بات کرتا تھا سیدھی بات، سچی بات کرتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، کیوں؟ فإن الصدق یہدی الی البر، یہ جو سچائی ہے یہ انسان کو نیکی کے رستے پہ چلاتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی کا رستہ کوئی عام رستہ نہیں ہے، وہ سیدھا جنت کو جاتا ہے، تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور فرمایا وإن الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، انسان سچ بولتا ہے، سچ کی ڈٹول میں رہتا ہے، ہمیشہ سچ کے لیے کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ زبان کی حفاظت کے لیے ایک دوسرا بڑا عمل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس زبان کے ذریعے لوگوں کے لیے اچھا کلمہ بولے، اچھی بات کرے، جس کے ساتھ انسانوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھے، نہ کہ ایسی بات کہ جو انسان کے دلوں کو آپ سے جو ہے وہ چاٹ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ بقرہ میں، کہ لوگوں کے لیے اچھی بات کہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے بڑی اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے بھلی بات والا کون ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے، اچھا کلمہ لوگوں کے لیے کہتا ہے اور لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہوں۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ جو اچھی بات کی طرف رغبت دیتا ہے، اچھی بات کہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ اعلان کر دیجئے کہ جب وہ بات کرے اچھی بات کہے، یہ جو شیطان ہے یہ انسانوں کے دلوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے، اور ہاں یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے محفوظ ہو کے رہنا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ جب بات کرے، جب کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالے اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموش رہے، یہی اس کے لیے بہتر ہو۔ اور اسی طرح ایک تیسرا عمل یہ ہے اس زبان کے درست استعمال کا، اس کی حفاظت کا، کہ انسان اس کے ساتھ جو ہے وہ دعوت الی اللہ کا کام کرے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، تبلیغ اور واعظ کا کام کرے، لوگوں کو نماز کی ترغیب دے، لوگوں کو روزے کی ترغیب دے، لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دے۔ اب اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے اچھا بھلا انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور یہ کہے کہ میں اللہ کا مطیع فرما بردار ہوں اور اس کے مطابق اس کا اپنا عمل ہو، اس سے بڑا اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح البخاری میں آپ نے یہی فرمایا، آپ نے فرمایا علی سن لے لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر اللہ تیرے ذریعے ایک انسان کو، کسی ایک شخص کو بھی رائے راست پہ لے آئے تو وہ تیرا اس کو رائے راست پہ لانا اس قدر بہتر ہے کہ ایک سرخ اونٹ سے بھی زیادہ تیرے لیے بہتر۔ عربوں کے ہاں سب سے زیادہ مہنگی سواری سرخ اونٹ ہوا کرتی،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آج ہمارے ذریعے کوئی نماز کی طرف آتا ہے یا کوئی اللہ کے دین کی طرف راغب ہوتا ہے تو انشاءاللہ جو اس کا اجر ہوگا اسی طرح کا ہمیں اجر ملے گا، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے۔ اور اسی طرح ایک چوتھا بڑا عمل یہ ہے اس زبان کو محفوظ رکھنے کا، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ترغیب دی اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس کی ترغیب دی، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ اکبر، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا تذکرہ کروں گا اپنے نیک مقرب فرشتوں کے اندر۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اس کی تسبیحات صبح و شام، یہ اس کا ذکر اسی کے اندر مگر رہو، اسی میں تمہاری بہتری۔ اور کہیں اللہ رب العزت اس کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے بہت زیادہ اجر تیار کیا ہوا ہے اور ان کے لیے ہم نے مغفرت تیار کی رکھی ہے کہ ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور کل قیامت کے دن بہت سارے اجر و ثواب سے ہم ان کو نوازیں گے۔ تو یہ ایک چوتھا عمل ہے اللہ کا ذکر۔ اب ذکر میں سے قرآنی آیات ہے، ویسے تو سارے کا سارا قرآن اللہ کا ذکر ہے، ان دنوں میں خصوصاً اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب اس میں سے کچھ آیات، کچھ صورتیں خاص ہیں، جس طرح آیت الکرسی ہے، اب اس کی اتنی فضیلت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرضی نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت آئے، جو ہی اس دنیا سے اس کی روح پرواز ہوئی فوراً جنت کے اندر جائے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ کے کوئی بھی دعا اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا۔ اسی طرح سورہ اخلاص ہے، اس کی بڑی اہمیت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری میں والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، یہ سورت اخلاص اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 10 پاروں کے برابر اس کا اجر و ثواب ہے، جو 3 دفعہ پڑھتا ہے پورے قرآن کا اس کو اجر و ثواب ہے۔ اور اسی صورت کے ساتھ جو محبت کرنے والے صحابی تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا تیری اس صورت کے ساتھ جو محبت ہے یہ تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو اس سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو بار بار پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس محبت کی وجہ سے جو اس کے ساتھ تو کرتا ہے اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس زبان کو محفوظ رکھنے کا جو ایک 5واں بڑا عمل ہے وہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق گو کہہ دیں، یعنی اگر کوئی کرپٹ حکمران ہے، اسی طرح کرپٹ افیسر ہے، اس کے سامنے جو کلمہ حق ہے بے باکی سے اس کو کہہ دیں۔ اب اس کی کئی مثالیں ہیں، امام مالک رحمہ اللہ جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا تھا اور اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل تھے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح امامت 70 سال کے قریب تقریباً ان کو جو امامت کرانے کا شرف حاصل ہے۔ اب انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا اپنے دور میں، فتویٰ کیا تھا؟ طلاق المکرہ لیس بجائز، جو شخص جس سے گن پوائنٹ پہ اس کی بیوی کو طلاق دلوائی جاتی ہے وہ طلاق شریعت کے اندر نافذ نہیں ہوتی۔ اب حکمران کو پتہ چلا، اس نے جبر کیا، اس نے تشدد کیا کہ اپنے اس فتوے کو امام مالک واپس لے لو وگرنہ تمہارے اوپر تشدد کروں گا۔ اس قدر تشدد کیا، مارا پیٹا کہ ان کے جوڑ نکال دیے، حتیٰ کہ اس نے ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہی سے کالا کر کے ایک گدھے پہ بٹھا دیا، اللہ اکبر، اور وہ ان مدینے کی گلیوں میں چکر لگوایا کہ جن گلیوں میں امام مالک کبھی جوتا پہن کے نہیں چلتے، کہ جن گلیوں میں میرے پیغمبر کی تلیاں لگی ہیں ان میں میں جوتا پہن کے چلوں، یہ میری شایان شان، اللہ اکبر۔ ان پہ جب چکر لگوایا امام مالک یہی کہتے تھے کلمہ حق، لوگو من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا سن لے، میں مالک بن انس ہوں، میں مالک ہوں، انس کا بیٹا ہوں، اور میں فتویٰ یہ دیتا ہوں طلاق المکرہ لیس بجائز، جس کی گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جائے مجبور کر کے اس کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن ہاں لاؤ اس کے مقابلے میں کوئی قرآن کی دلیل لے آؤ یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے آؤ۔ تو اس لیے اب یہ سارا عمل کس کے بل بوتے ہوتا ہے؟ اسی زبان کے ذریعے۔ چھٹا اور آخری عمل یہ کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اس زبان کی حفاظت کے لیے وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ اللہ
اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات فحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات، جو شخص مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتوں کی برکھا نازل فرماتا ہے، اور اللہ اس کی 10 غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، یہ اس کو بے لگام نہیں چھوڑا کہ ہم جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، بلکہ یہ اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال۔ تو آج سے ہم نے یہ تحیہ کرنا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، بلکہ یہ ایام خصوصاً رمضان المبارک کے اور پھر خصوصاً آخری عشرہ جن میں ہم اعتکاف کر رہے ہیں، اس میں یہ ہماری ٹریننگ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر اس اپنی زبان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دیں، اس کی اچھے طریقے سے ٹریننگ کر لیں، تاکہ ہم جب اپنے معاشرے میں نکلے تو ہم اسی ٹریننگ کے مطابق اپنی باقی ایام کی زندگی جو ہے وہ بسر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں جو ہیں ان کو درگزر فرمائے۔ وما علیکم۔